قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ہر صحابی جنتی ہے، کہو ہر صحابی زور سے ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میرے صحابی کا ہاتھ پکڑ لو گے وہ تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو صحابی وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے۔ یہ میرے پاک نبی کی مہر لگی ہوئی، لیکن علماء نے لکھا ہے دو تو وہ ہیں جو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، زور سے کہو بے شک۔ ساری دنیا مدینے میں دیکھ کے آتی ہے وہ جنت میں ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے زندگی میں 100 بار جنت کی خوشخبری، 100 بار، 20 بار نہیں، 40 بار نہیں، 50 بار کہا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ایک بار تو یوں ارشاد فرمایا اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اگر یہ کوئی گناہ کر بھی لے تو میرے اللہ نے اس سے نہیں پوچھنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر، اپنی محبت کے طور پر اللہ کی وحی کے ذریعے سے اطلاع آئی ہوئی امت کو دے رہے ہیں یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، تاریخ الاسلام، ایک واقعہ آتا ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے عمرے کے لیے، 1400 صحابہ ساتھ ہیں۔ کتنے؟ مکے والوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی، مکے والوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مکے والوں کے پاس بھیجا کہ جا کر ان سے کہو ہم لڑنے نہیں آئے، مرنے نہیں آئے، خدا کے بندو ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، 3 دن لگیں گے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مکے والوں نے کہا عثمان تو کر لے، تو آیا ہے چل کے مکے میں، تیرے نبی کو اجازت نہیں، توجہ دینا میری اس بات پر، تو کر لے، تیرے نبی کو اجازت نہیں۔ کہا کہ جو عمل نبی نہیں کر سکتا وہ عثمان بھی نہیں کرتا۔ تسی کی سمجھے میں وک جاؤں گا؟ میرے عشق اور میری محبت وہ کہاں گئی؟ میرا نبی کرے گا تو پیچھے چل کے طواف کروں گا، نہیں تو گھر رکھو اپنی اجازت میں۔ بات چیت کرنے میں 2 دن لگ گئے، اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا کے ذریعے شیطان نے خبر اڑائی جو کانوں میں جا پڑی کہ مکے والوں نے عثمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ 1400 صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن نبی کو جلال میں دیکھا، رحمت والے نبی کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہوا۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے 1400 صحابہ سے کہا باری باری لین لگا کر ایک ایک آؤ اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے مدینے واپس نہیں جائیں گے۔ ہتھیار کوئی نہیں ہے، عمرہ کرنے آئے ہوئے، احرام باندھے ہوئے، لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے ہم مدینے واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ لین میں لگے ہوئے، اور یہ قرآن میں ہے 26ویں سپارے میں، عام کسی کتاب کی بات نہیں ہے۔ جب 1400 فارغ ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 صحابیوں گواہ ہو جاؤ، اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے، اے میں محمد دا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی عثمان دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے قسم کھانا رحمت والا میں نبی جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لانگا واپس نہیں جائے۔ اس جملے پہ ذرا غور کرو، ساری دنیا نبی کی بیعت کرے، کہو سبحان اللہ۔ جو بیعت کرتا ہے وہ صحابی بنتا ہے، وہ جنتی بنتا ہے، لیکن اتنا بڑا مقام اس آدمی کا کہ نبی اپنے ہاتھ کو کہے یہ عثمان کا ہاتھ۔ جس ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ قرار دے وہ ہاتھ غلط کام کر سکتا ہے؟ اگر کرنا چاہتا بھی ہو کرے بھی صحیح تو داغ تو نبی کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے۔ عقل ہی نہیں لوگوں کے پاس، کیسے کہہ دیتے ہیں؟